بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسکوپ ٹرینڈز ہورائزن، وہ پلیٹ فارم جہاں ہم جنگ کو نقشوں پر نہیں انسانی اعصاب پر پڑھتے ہیں، کیونکہ جنگ ہمیشہ بندوق سے شروع نہیں ہوتی، وہ اس لمحے جنم لیتی ہے جب کوئی ریاست یہ فیصلہ کر لے کہ پیچھے ہٹنا اب سیاسی خودکشی ہے اور آگے بڑھنا شاید قومی بقا۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں عقل آہستہ بولتی ہے اور انا چیخنے لگتی ہے۔ آج کی قسط کوئی سنسنی خیز کہانی نہیں، یہ ایک ممکنہ نقشہ ہے جو خفیہ فائلوں، عسکری نظریات اور ماضی کی غلطیوں سے تیار کیا گیا ہے۔ اگر بھارت اور چین کے درمیان برسوں سے جاری خاموش تصادم کھلی جنگ میں بدل گیا تو پہلا ہفتہ کیسا ہوگا؟ اور سب سے اہم سوال، کیا پہلا ہفتہ آخری موقع ہوگا؟ صرف شروعات، تمہید، پہلا دن جب خبر بھی ڈرتی ہے۔ ناظرین، پہلا دن کسی اعلان کے ساتھ شروع نہیں ہوگا، نہ جنگی نعرے، نہ قومی ترانے، نہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس۔ کوئی وزیر اعظم قوم سے یہ نہیں کہے گا ہم حالت جنگ میں ہیں، کیونکہ جدید دنیا میں جنگ کا اعلان سب سے مہنگی غلطی ہوتا ہے۔ اس دن صرف ایک مختصر خبر آئے گی، لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر جھڑپ، دونوں جانب جانی نقصان۔ یہ خبر ٹی وی اسکرین پر چند منٹ چلے گی اور پھر بریکنگ نیوز کسی اور موضوع پر منتقل ہو جائے گی، لیکن سرحد کے دونوں جانب ہر بریگیڈیئر، ہر جنرل، ہر ایئر کمانڈر جانتا ہوگا یہ جھڑپ نہیں، یہ وہ لمحہ ہے جہاں واپسی کا راستہ دھند میں گم ہو جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں جنگ کاغذ پر نہیں ذہنوں میں شروع ہو چکی ہوتی ہے۔ ناظرین، پہلا دن ہر جنگ کا سب سے خطرناک دن ہوتا ہے، کیونکہ مکمل معلومات موجود نہیں ہوتی، کمانڈ چین دباؤ میں ہوتی ہے اور فیصلہ ساز نیند سے محروم ہوتے ہیں۔ پہلے دن سچ سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے۔ بھارتی میڈیا کہے گا چینی دراندازی ناکام بنا دی گئی، چینی میڈیا کہے گا بھارتی اشتعال انگیزی کا منہ توڑ جواب، لیکن حقیقت پہلے دن دفن ہو جاتی ہے۔ اسی دن سرحدی علاقوں میں انٹرنیٹ سست آبند، سیٹلائٹ تصویریں بڑھ جاتی ہیں، ڈرون پروازیں کئی گنا ہو جاتی ہیں، فضائی نگرانی 24 جولائی الرٹ پر آ جاتی ہے۔ لیکن سب سے خطرناک تبدیلی یہ نہیں ہوتی، سب سے خطرناک بات یہ ہوتی ہے سیاسی قیادت خاموشی سے اوج کے پیچھے چلی جاتی ہے، اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے جب سیاست اوج کی رفتار پکڑ لے تو بریک کمزور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، دوسرا دن گولیوں کا دن نہیں، یہ نفسیاتی جنگ کا دن ہوتا ہے۔ چین جانتا ہے کہ وہ بھارت کو صرف سرحد پر نہیں، ذہنی طور پر بھی دباؤ میں لانا چاہتا ہے، اسی لیے میزائل یونٹس کو الرٹ کیا جاتا ہے۔ بحیرہ جنوبی چین میں بحری مشق، تائیوان کے گرد فضائی دباؤ، یہ بھارت کے لیے نہیں، یہ دنیا کے لیے پیغام ہوتا ہے۔ بھارت جواب میں رافیل اور سخوئی اسکواڈرن تیار رکھتا ہے، لداخ میں اضافی بریگیڈز آگے بڑھتی ہے، بحرین ہند میں نیوی کی نقل و حرکت بڑھ جاتی ہے۔ یہ سب حقیقی جنگ نہیں، یہ دنیا کو دکھانا ہے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے، کیا دونوں ممالک
واقعی آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں؟ صرف پیچھے ہٹنے سے ڈر رہے ہیں؟ ناظرین، تیسرے دن کوئی بم نہیں گرتا، لیکن اربوں ڈالر راکھ بن جاتے ہیں۔ بھارتی سٹاک مارکیٹ دباؤ میں، غیر ملکی سرمایہ باہر نکلنے لگتا ہے، یوان پر دباؤ بڑھتا ہے، ایشیائی مارکیٹس لرزنے لگتی ہے، تیل کی قیمت اوپر، سونا محفوظ پناہ گاہ، کرپٹو غیر یقینی۔ یہ وہ دن ہے جب جنگ عام آدمی تک پہنچتی ہے۔ دکاندار پوچھتا ہے، چینی مال آئے گا نہیں؟ مزدور سوچتا ہے، کل کام ہوگا نہیں؟ اور حکومتیں کہتی ہے، سب کنٹرول میں ہے۔ لیکن تاریخ کہتی ہے، جنگ ہمیشہ پہلے معیشت کو مارتا ہے۔ ناظرین، چوتھا دن سب سے خاموش ہوتا ہے، کیونکہ اس دن کوئی دھماکہ نہیں سنتا، لیکن سسٹمز چیخنے لگتے ہیں۔ پاور گرڈ میں خلل، بینکنگ سسٹم سست، موبائل نیٹ ورکس غیر مستحکم، سرکاری ویب سائٹس بند، ڈیٹا لیکس۔ یہ وہ جنگ ہے جو نیوز ہیڈ لائن نہیں بنتی، لیکن ریاستوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ شہری کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ جنگ کا حصہ بن چکا ہے۔ اس کا ATM کام نہیں کرتا، اس کی بجلی جاتی رہتی ہے، اس کا اعتماد ٹوٹتا ہے، اور اعتماد ریاست کی ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے۔ ناظرین، پانچویں دن دنیا جاگتی ہے۔ اقوام متحدہ کا اجلاس، سفارتی بیانات، تشویش کے اظہار، تحمل کی اپیلیں۔ امریکہ بیانات دیتا ہے، روس محتاط خاموشی اختیار کرتا ہے۔ یورپ پریشان مگر بے اختیار، جاپان اور آسٹریلیا الرٹ۔ لیکن اصل فیصلے ٹی وی اسکرین پر نہیں ہوتے، وہ بند کمروں میں ہوتے ہیں، جہاں نقشے میز پر ہوتے ہیں، آپشنز کم ہوتے ہیں، اور غلطی کی گنجائش صفر۔ یہ وہ دن ہے جہاں جنگ تو رکتی ہے، نیا راستہ اختیار کرتی ہے۔ ناظرین، چھٹا دن سب سے زیادہ خوفناک ہوتا ہے، کیونکہ اس دن لفظ بدل جاتے ہیں۔ روایتی جھڑپ سے اسٹریٹجک الرٹ تک ایٹم استعمال نہیں ہوتا، لیکن اس کا ذکر کمرہ بند میٹنگز میں ہونے لگتا ہے، اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے جس دن ایٹمی آپشن بحث کا حصہ بن جائے، اسی دن انسانیت خطرے میں آ جاتی ہے۔ ناظرین، ساتواں دن فیصلے کا دن ہوتا ہے۔ تو بیک چینل ڈپلومیسی کامیاب، خاموش سیز فائر، لائن آف ایکچول کنٹرول فریز۔ پھر فضائی جھڑپ، بحری تصادم، کسی ایک حادثے سے کنٹرول ختم۔ یہ وہ دن ہوتا ہے جہاں ایک فیصلہ پورے ایشیا کا مستقبل بدل دیتا ہے۔ ناظرین، یہ جنگ صرف بھارت اور چین کی نہیں، یہ جنگ ہے طاقت بمقابلہ تحمل، انا بمقابلہ عقل، رفتار بمقابلہ وقت۔ اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے، جو ریاست غصے میں فیصلہ کرے وہ اکثر صدیوں تک قیمت ادا کرتی ہے۔ ناظرین، یہ تھا اگر بھارت چین جنگ ہوئی تو پہلا ہفتہ۔ یہ کوئی فلمی اسکرپٹ نہیں، یہ وہ انتباہ ہے جو ابھی بھی نظر انداز کیا جا سکتا ہے، سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ جنگ ناقابل واپسی ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے کا لمحہ ابھی بھی انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ آپ دیکھ رہے تھے ہرائزن، جہاں تاریخ ماضی نہیں انتباہ بنتی ہے، اور جاتے جاتے
بس ایک بات یاد رکھیں، دنیا ایٹم سے نہیں، غلط فیصلوں سے ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔